والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ احباب گرامی، ہر انسان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ ایسی نعمتیں موجود ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ نعمت اللہ نے خصوصی طور پہ اسے ہی عطا کی ہے۔ یقیناً ہر بندے کا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا تعلق ضرور ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے اس عمل کی بنا پر میری لاج رکھ لے گا۔ انہی نعمتوں میں اور انہی تعلقات میں شریعت اسلامیہ نے ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ آپ کا تعلق جب رب تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تو اس میں آپ کی عبادات کا مین کام ہوتا ہے۔ جتنی آپ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بندگی بجا لائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کی قربت کو محسوس کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے کئی ایک معاملات ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر بندہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ تو سب کا رازق ہے، تو سب کو کھلاتا ہے، میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں آدمی نے تجھ سے مانگا تھا، تجھ سے رزق مانگا تھا، تیرے پاس موجود تھا، لیکن تو نے انکار کر دیا۔ در حقیقت وہ میں ہی تھا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آ جائے، کوئی ہمارے پاس طلبگار آ جائے، ضرورت مند آ جائے تو ہمیں اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی ہتھیلی پر کچھ نہ کچھ رکھ کے اپنے رب کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اے اللہ یہ تیرے نام کا دیا ہے۔ ویسے تو میرا بھائی ہم سبھی اللہ کے نام کا کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہم کھا ہی نہیں سکتے، کسی اور کے نام کا ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس بات کا غصہ لگے کہ اللہ کے نام کا ہم کھا رہے ہیں، میرا بھائی حدیث میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمے، اللہ ہی سب کو کھلا رہا ہے، اور سارے اللہ کے نام کا ہی کھاتے ہیں، کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کے نام کا ہی ہم کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بات بنیادی طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بندے کو اپنے رب کے ساتھ جہاں بڑے بڑے تعلقات بنانے چاہیے، نماز کا تعلق ہے، روزے کا تعلق ہے، حج کا تعلق ہے، انہی تعلقات میں ایک اہم تعلق صدقے کا تعلق بھی ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنے رزق میں سے اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرو۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیے ہے اس میں سے نکالو اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے نکالیے اس میں سے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر موت کا وقت آ جائے اور اس وقت انسان کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، فاصدق، اے اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اہل علم نے یہاں پر بیان کیا کہ میت فوت ہونے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ مجھے مہلت دے میں نے نماز ادا کرنی، اللہ مجھے مہلت دے میں نے روزہ رکھنا، اللہ مجھے مہلت دے میں نے حج کرنا، نہیں، وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو مجھے مہلت دے میں صدقہ کر سکوں۔ اللہ رب العالمین کو لاکھوں کی، سینکڑوں کی یا روپوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے۔ اللہ کے ہاں اصل چیز میرا بھائی جس چیز کی قدر ہے وہ میرے اور آپ کے دل کا تقویٰ ہے۔
کہ ہم کس نیت اور خلوص سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور وہ چاہے ایک آنا ہی کیوں نہ ہو، وہ لاکھوں پر بھاری ہے اگر خلوص دل سے دیا ہوا ہو۔ اس لیے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اب خرچ کن پر کرنا ہے؟ کچھ شریعت نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں کہ آپ ان لوگوں پر خرچ کریں گے، ان کے علاوہ آپ نے کسی پر خرچ نہیں کرنا، یا کن کو صدقہ لگتا ہے اور کن کو صدقہ نہیں لگتا۔ اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدنا ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم، یہ تینوں باپ بھی، بیٹا بھی اور اس کا دادا بھی، یہ تینوں ہی صحابی ہیں، یعنی معن بھی صحابی ہیں، یزید بھی صحابی ہیں اور اخنس بھی صحابی ہیں۔ تینوں کے تینوں اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے قبولیت والے ہیں کہ تینوں کو اللہ نے شرف صحابیت عطا کیا۔ تینوں کے جو یعنی پوتا جو ہے معن، ابو یزید معن، وہ بیان کرتے ہیں کہ اخرج ابی دنانیر، ابا جان نے گھر میں بیٹھ کر کچھ پیسے نکالے کہ وہ ان کو صدقہ کرے۔ میرے ابا جان یعنی جو یزید تھے، انہوں نے وہ دینار صدقے کے لیے اور لا کر مسجد نبوی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس وہ دینار رکھ کر اور اس کو بتا کر کے یہ صدقے کے پیسے ہیں، وہ رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُهُ بِهَا، میں آیا اور میں نے آ کر وہ صدقے کے دینار اٹھائے اور میں لے کر چلا گیا، کیونکہ میں ضرورت مند تھا۔ اب دیکھیے، باپ صدقے کے دینار رکھ کے چلا گیا، صدقے کا مال رکھ کے چلا گیا، اس کا سگا بیٹا آتا ہے اور آ کر وہ صدقے کا مال اٹھا کر گھر چلا جاتا ہے۔ اب مال جس گھر سے آیا وہ اسی گھر میں واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر کے اندر گیا، میرے باپ نے مجھ سے پوچھا، یزید رضی اللہ عنہ نے، میرا بھائی یہ یزید صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اب یہ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، کیونکہ وہ یزید اور تھا، یہ یزید اور ہیں۔ یزید رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اپنے بیٹے معن کو دیکھا کہ یہ وہی دینار، وہی پیسے گھر کے اندر لے کر آ گیا ہے، ہاتھ پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جھگڑا کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے صدقہ کیا تھا، یہ وہی مال اٹھا کر واپس گھر کے اندر لے آیا ہے۔ بات ان کی بھی صحیح بات تھی کہ جس گھر سے صدقہ کیا گیا ہے اسی کا ایک فرد گھر کے اندر واپس وہ پیسے لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، لَكَ مَا نَوَيْتَ، اے یزید، آپ نے جو نیت کی تھی، جو آپ نے صدقے کا ارادہ کیا تھا، اس کا اجر آپ کو اللہ نے دے دیا ہے۔ اس کا اجر، بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی، اس کا اجر اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، یعنی جو آپ نے صدقہ مسجد کے اندر آ کر بندے کو پکڑا دیا، آپ کو صدقے کا اجر مل گیا۔ اب کوئی ضرورت مند آتا ہے، خواہ وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہیں، وہ آ کر وہ مال لے جاتا ہے تو وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ اگر ہم صدقہ کریں تو ہمیں صدقہ کرنے سے پہلے، اللہ کے راستے میں کوئی مال دینے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں، ہمیں سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو قریبی ہے اس کا زیادہ حق ہے، آپ پہلے اس تک صدقہ پہنچائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی مالدار تھی، اس کے پاس پیسہ موجود تھا، اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں صدقہ کروں، میں زکوٰۃ نکالوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کسی اور کو باہر بھی تو دینا ہے، میں اور تیرے بیٹے یہ زیادہ تیرے صدقے کے حقدار ہیں، وہ صدقے کا جو مال ہے نا وہ تو ہمیں ہی دے دے، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں تو کبھی نہ دوں جب تک میں اللہ کے رسول سے نہ پوچھ لوں۔ وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول زینب ملنے آئی ہے۔ پوچھا ایو زینب، کون سی زینب ہے؟ کہا امرات ابن مسعود، اے اللہ کے رسول ابن مسعود کی بیوی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا خامد یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے صدقہ کروں تو اسے دوں اور اپنے بیٹوں کو دوں اور یہ زیادہ اجر والا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابن مسعود، ابن مسعود سچا ہے، اس نے صحیح بات کہی ہے، تجھے اللہ دگنا اجر عطا کرے گا۔ ایک یہ کہ تو نے صدقے کا کیا، صدقے کا اجر دے گا، اور دوسرا یہ کہ تیرا وہ رشتہ دار ہے، تیرا خامند ہے، رشتہ داری کا بھی حق تو نے ادا کیا، تجھے اللہ دگنا اجر عطا کرے گا۔ اس لیے صدقہ جب بھی کریں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے رشتہ داروں کو ضرورت تو نہیں، اس بات کو بھول جائیں کہ ان کو صدقہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اس بات کو بھی پرے رہنے دیں کہ ان کو صدقہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ میرا بھائی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں یا اپنے بچے کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں۔ ہم نے جو صدقے کا مفہوم لیا ہوا ہے کہ وہ صرف غریب کو ہی دینا ہے، صدقہ میرا بھائی اس کو بھی دیا جاتا ہے جو بیچارہ تنگ دست ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو روٹی نہیں مل رہی ہوتی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات اس حدیث سے سمجھنے کو ملتی ہے کہ کیا اولاد کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، کیا اولاد والدین کو بھی صدقہ دے سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ میرا بھائی ذرا موٹے لفظوں میں سمجھ لیں۔ اگر تو صدقہ آپ زکوٰۃ کے معنوں میں لے رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں صدقے کو، زکوٰۃ کو صدقہ کا کہہ کر ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء، جہاں پر زکوٰۃ کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، وہاں پر اللہ نے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر تو میرا بھائی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو نہ تو اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور نہ والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ پکا اصول ہے شریعت کا۔ دوسرا اصول شریعت کا یہ ہے کہ وہ افراد جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، مثلا بیوی ہے، بیوی کی کفالت آپ کے ذمے ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کی اولاد کی کفالت آپ کے ذمے ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے والدین کی کفالت آپ کے ذمے ہے، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن بیوی کے ذمے خامند کو پالنا فرض نہیں ہے، بیوی اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی۔ اب یہ صدقہ اگر ویسے ہی ہو، زکوٰۃ نہ ہو، ویسے ہی کسی نے صدقہ نکالنا ہو تو باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں یزید نے اپنے بیٹے معن کو صدقہ دیا۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صدقہ دے سکتا ہے کہ صدقہ اس نے اپنے بیٹے معن کو دے دیا کہ بیٹے کو اس کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی، میرے گھر سے نکلا ہوا مال میرے ہی گھر میں واپس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے صدقہ کیا، تجھے اس کا اجر مل گیا، اور جس نے وہ پیسے لیے وہ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے، اب اگر بیٹا مقروض ہو، آپ نے کچھ صدقہ نکالنا ہو تو آپ پہلے بیٹے کو دیں، آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ آپ کا رشتہ دار ہے وہ مقروض ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ صدقہ نکال رہے ہیں، آپ اس کو دے دیں، آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ ان چیزوں کو بندے کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر بندہ آپس میں اختلاف ہو جائے، دو بندوں کا، باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی بھی ہو، تو کسی علم والے کے پاس جا کر مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، اپنی رائے نہیں دینی چاہیے۔ جیسے کہ معن اپنے باپ یزید کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر مسئلہ پوچھا۔ اس بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق دے۔